ہر سچے واقعے میں ایک گہرا سبق چھپا ہوتا ہے، اور آج جو واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں یہ بھی ایک ایسا ہی سچا واقعہ ہے جو کہ دینی علوم کے ایک طالب علم شیخ علی مہدی دجلی کی زندگی سے جڑا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایمان والا شخص ایک بالکل سنسان اور خطرناک راستے پر آزمایا جاتا ہے، جب سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس واقعے کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں شیخ علی دجلی، ایک نوجوان طالب علم جو سمرہ کے دینی مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ان کے دل میں بس علم حاصل کرنے کا جذبہ تھا اور نیت تھی ایک مقدس سفر کی۔ کاربلا میں اہم زیارت سے فارغ ہونے کے بعد جب دوپہر ڈھلنے لگی تو شیخ علی نے اکیلے ہی قریب میں موجود جناب حر کے روزے پر حاضری دینے کا ارادہ کر لیا۔ مگر جیسے جیسے سورج ڈوب رہا تھا اور واپسی کا سفر شروع ہوا، راستے کا ماحول ایک دم سے بدل گیا۔ ہر طرف ایک عجیب وحشتناک خاموشی سی چھا گئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ شام کے 4 بجے وہ زیارت کے لیے نکلے۔ سورج ڈوبتے ہی انہوں نے واپسی کا راستہ لیا، لیکن کچھ ہی دیر میں اندھیرا اتنا گہرا ہو گیا کہ انہوں نے خود کو سڑک پر بالکل اکیلا پایا، نہ کوئی دوسرا زائر، نہ ہی وہ سواری جس پر وہ آئے تھے۔ وہ بالکل اکیلے تھے، ریلوے لائن کے قریب اس سنسان راستے پر، اور اس تنہائی میں ایک انجانا سا خوف، ایک وحشت سی ان کے دل میں اترنے لگی جو ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور پھر ان کا وہ ڈر حقیقت بن گیا۔ اچانک اندھیرے میں سے 5 موٹر سائیکل سوار نکلے اور ان کے گرد چکر کاٹنے لگے۔ ان کی نیت صاف تھی۔ شیخ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں اور ان کا ارادہ نیک نہیں ہے۔ اس جان لیوا خطرے کے عالم میں جب انہیں لگا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو شیخ نے اس ذات کی طرف رخ کیا جو ان کی آخری اور واحد امید تھی، یعنی انہوں نے اپنے ایمان میں پناہ لی۔ انہوں نے توسل کیا، یعنی انہوں نے امام زمانہ کے وسیلے سے مدد مانگی۔ دل ہی دل میں اپنی اس پہلی زیارت کا واسطہ دے کر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے فریاد کی۔ ان کی دعا لفظوں میں کچھ ایسی تھی: مولا، یہ میری پہلی زیارت ہے اور یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی آواز میں ایک بے بسی تھی، پردیس میں قتل ہو جانے کا ایک شدید خوف تھا۔ اور دعا کا اثر دیکھیے، فوراً ابھی دعا لبوں پر ہی تھی کہ ان کے دل سے سارا خوف جاتا رہا۔ ایک عجیب سا غیبی سکون ان پر طاری ہو گیا، اور پھر اس اندھیرے میں ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، ایک قریباً 40 سالہ آدمی جو ایک باغ کے کونے سے اچانک نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب رعب اور دبدبا تھا۔ ان کا لباس ایک عرب عالم جیسا تھا اور سر پر ایک سیاہ حمامہ۔ اس اجنبی نے ان کے پاس آ کر سلام کیا اور پہلا سوال یہ پوچھا: سمارا کیسا ہے؟ لہجہ ایسا تھا جیسے وہ شیخ کو پہلے سے جانتے ہوں، ان کے دل کا حال جانتے ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا جو اور بھی حیران کن تھا: حجت الاسلام آقا مرزا محمد تہرانی کیسے ہیں؟ یہ سوال اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ سمارا کے مدرسے کی ہر شخصیت سے واقف ہیں۔ پھر اس پراسرار بزرگ نے ایک اور عالم کے بارے میں پوچھا، اور پھر سمرہ کے طلباء کے بارے میں، ان کی مالی حالت کے بارے میں اس طرح دریافت کیا جیسے وہ ان سب کے سرپرست ہوں۔ انداز انتہائی شفقت بھرا تھا۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد ان دونوں نے ایک ساتھ آگے کا سفر شروع کیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سفر تھا، لیکن اس کا انجام ایک ایسے حیران کن احساس پر ہوا جس نے شیخ علی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہاں سفر کا سب سے معجزاتی حصہ شروع ہوتا ہے۔ جو فاصلہ تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا تھا، جسے پیدل طے کرنے میں گھنٹوں لگنے چاہیے تھے، وہ انہوں نے اس اجنبی کے ساتھ اس طرح طے کیا جیسے زمین ان کے قدموں کے نیچے سمٹ رہی ہو۔ صرف 15 منٹ میں وہ اپنی منزل پر تھے۔ یہ تو بالکل ناممکن سی بات تھی۔ عقل حیران تھی۔ اور پھر جیسے ہی فضا میں مغرب کی اذان گونجی، کربلا میں نہر حسینی کے قریب ایک قہوہ خانے کے پاس وہ بزرگوار پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ایسے جیسے وہ کبھی وہاں تھے ہی نہیں۔ اس حیرت کے عالم میں شیخ علی کو یاد آیا کہ انہوں نے راستے میں ان بزرگ سے ان کا نام پوچھا تھا، اور انہوں نے جواب دیا تھا: میرا نام سید مہدی ہے۔ بس اس نام نے شیخ کے ذہن میں ہر شبہے کو دور کر دیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی فریاد سن لی گئی تھی، اور ان کی مدد کرنے والے خود امام زمانہ تھے۔ یہ گہرا روحانی تجربہ شیخ علی کے لیے صرف ایک واقعہ نہیں تھا، اس نے ان کی زندگی پر ایک بہت گہرا اثر چھوڑا اور انہیں 4 اہم سبق سکھائے جو اس پورے واقعے کا اصل حاصل ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پورے واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں؟
پہلا سبق یہ ہے کہ مقدس مقامات کی اطراف کی چھوٹی زیارتوں کو کبھی معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دوسرا، ان زیارتوں کے راستے میں آنے والی مشکلات کو حضرات ائمہ معصومین خود آسان کرتے ہیں۔ تیسرا، ائمہ اپنے مہمانوں کے بہترین میزبان ہیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم سبق کہ مدد صرف مقدس جگہوں پر نہیں بلکہ جب بھی کوئی خطرہ ہو فوری طور پر امام زمانہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ جب زندگی کی راہ پر خطر ہو، جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، تو کیا ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے کہ ہم جان سکیں کہ اصل حقیقی مدد آخر آتی کہاں سے ہے؟